ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلند آواز سے درود شریف۔ دنیا کی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں، بڑے بڑے پہلوان بھی آئے، بڑے مورخ بھی آئے، بڑے شاعر بھی آئے، کسی نے انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی پروگرام دیا ہو، کسی نے بھی نہیں دیا۔ بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ آئے، کسی نے بھی انسانیت کی کامیابی کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیا۔ واحد انبیاء کرام کی جماعت ہے جنہوں نے انسانوں کو فلاح کے لیے پیغام دیا کہ انسانوں تم اس راستے سے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دوسرے راستے پر چلو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو سارے لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء کرام نے یہ پیغام دیا، تمام انسانوں کو پیغام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انکم خلقتم للآخرہ، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، اے انسانوں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے تمہارے لیے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین میں جتنی چیزیں، آسمان میں جتنی چیزیں، انسانوں کے لیے، پوری کائنات تمہارے لیے انسان، اور تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ تم آخرت کی تیاری کرو۔ بس انسانوں کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، پھر کامیابی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو عارضی ہے، ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہے۔ ہمیشہ جو رہنا ہے وہ آخرت میں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر ہوئی، آپ نے محاصرہ کیا، یہودی تھے، یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ ایک چرواہا تھا جو حبشی تھا، جو کافر تھا، بکریاں چلا رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ اتنا پڑا ہوا ہے، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ جو بکریاں چرا رہے ہو، پہلے یہ بکریاں اپنے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن پر حملہ آور ہیں، دشمن کی بکریاں ہیں، کہ ان کو پکڑتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں کہ نہیں، فرمایا کہ پہلے ان کو اپنے مالکوں کے حوالے کر دو۔ وہ حبشی گیا، اپنے مالکوں کے حوالے کے گھروں کی طرف حوالے کر دیا، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس وقت بعض صحابہ کرام نے ان کو دیکھا، بعض نے نہیں دیکھا، ہر ایک اپنی جگہ پر تھا، پڑاؤ میں تھا، ہر ایک اپنی جنگی محاذ میں تھا۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔
جب جنگ ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ایک لاش ایسی دیکھی ہے جو ہمیں پہچاننے میں نہیں آ رہی، پہچاننے میں نہیں آ رہی، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ تھوڑی دیر پہلے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی عزیزو، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، سمجھا نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کوٹ میں داخل ہوا اس کو عذاب سے امن مل گیا۔ زندگی یہ ہے عزیزو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے ہیں، شام کے دورے پر آ رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو عشرۃ المبشرہ میں شامل ہے۔ حجاز کی زمین تو ایسی تھی کہ پہاڑی پہاڑ تھے، سرسبز علاقہ نہیں تھا، شام کی زمین تو سرسبز علاقہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہوگا، سوچا ہوگا کہ بڑے محل میں رہتا ہوگا، بڑی عالیشان جگہ ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں رہتے ہو اے ابو عبیدہ، کہاں رہتے ہو؟ کہ حضرت میری جگہ دے کر آپ، میرا مکان دے کر آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں نچوڑنے کے بغیر تو کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا، کہ دکھاؤ تو صحیح کہاں رہتے ہو؟ شام کا گورنر ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ چلتے چلتے آبادی ختم ہو گئی، ایک جھوپڑی نظر آ گئی، وہ چھپرا بنا ہوا تھا، سمجھا نہیں؟ کھجور کا چھپرا بنا ہوا تھا، تو وہاں لے آئے کہ حضرت یہ میں یہاں رہتا ہوں۔ چلے سبحان اللہ، حضرت میں یہاں رہتا ہوں۔ یہاں رہتے ہو؟ میں یہاں رہتا ہوں۔ اندر داخل ہوئے، کچھ بھی نہیں سوائے مصلے کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ پیالہ، چھت سے پیالہ نکالا، اس پیالے میں پانی تھا، اور 2-4 دنوں سے وہ ایک روٹی کے ٹکڑے اس میں پانی میں بھگو ہوئے تھے، سوکھی روٹی پانی میں رکھی ہوئی ہے، بھگو ہوئی، یہ کھاتا ہوں۔ یہ ہے عزیزوں زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ دیکھیں، مطالعہ کریں، اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں عزیزوں۔ سادگی اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے، عبادت اتنی ہے، اندازہ کریں۔ حکم ہو رہا ہے اے نبی عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کی موت نہ آ جائے۔ عبادت کرتے رہو جب تک آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، ورم آ جاتا۔ ہم کیا چیزیں ہیں عزیزو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبائر سے تو معصوم، صغائر سے بھی معصوم ہیں، وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ کرام اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ گویا کہ لکڑی ہے گاڑ دی جائے ایک جگہ، پرندے آ کر بیٹھ جاتے، ایسی نمازیں تھی۔ ایک اللہ والے کا واقعہ، پر میں نماز پڑھ رہا ہے، چھت سے، مسجد کی چھت سے سانپ گر گیا، شور ہو گیا، مارو مارو، شور ہو گیا اتنا، نماز پوری ہو گئی، اور میں کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اتنا سانپ اوپر سے گرا، مسلمان نے اس کو مارا۔ کہ نماز میں یہ پتہ چلے تو نماز کس چیز کی؟ نماز میں یہ پتہ چلے تو نماز کس چیز کی؟ عزیزوں ہم کہاں ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، توجہ کرے، نماز دوبارہ نماز پڑھو، قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو، دوبارہ نماز، گیا دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا خدمت میں،
خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ آیا، نماز پڑھی، دو دفعہ نماز پڑھی، تیسری دفعہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا مانا؟ کیا مانا؟ رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا تھا، چلو رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز پڑھو۔ اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے اور اطمینان سے سجدہ کرنا ہے۔ کیا ہماری نماز ہے عزیزو؟ کس طرح ہماری نماز ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری اٹھک بیٹھک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ورنہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے، صلی کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز تو ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے نماز نہیں ہے، اس درجے میں، اس مقام میں نماز نہیں ہے، تو فرمایا یہ تو سمجھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر موبائل کی ایسا مرض نکلا ہے کہ موبائل کی گھنٹی بگی توجہ ہٹ گئی، کوئی مکھی آ گئی توجہ ہٹ جاتی ہے، کسی مچھر نے کاٹا توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور اس کا بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے، انسان ہے خیالات ادھر ادھر آ جاتے ہیں، نماز پوری ہو جائے تو اس وقت نماز پوری ہونے کے بعد 3 دفعہ پڑھو الحمدللہ، 3 دفعہ پڑھو استغفراللہ، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ استغفراللہ۔ بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب تو یہ یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، ان کی بزرگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، فرمایا کہ جو بھی عبادت کرتے ہیں آپ، عبادت کی تکمیل ہو گئی، عبادت پوری ہو گئی، سمجھا؟ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس وقت آپ پڑھو الحمدللہ 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 استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ الحمدللہ تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ بہت سے باہر تھے، کھیل رہے تھے، گھوم رہے تھے، بیٹھکوں میں تھے، مجلسوں میں، اوتاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھا نہیں، غافل تھے، کھیل کود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ کہو الحمدللہ، سمجھا نہیں؟ استغفراللہ کیوں؟ وہ نماز میں جو کوتاہی ہوئی، توجہ جو ہٹ گئی نماز میں، استغفراللہ، یا اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، معافی مانگتا ہوں، اس وجہ سے جو توجہ ہٹ گئی، اس توجہ ہٹنے پر پڑھو استغفراللہ، کیونکہ نماز کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور معراج آپ کا معجزہ ہے۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر نبی کو معراج ہوا، زمین پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پر ہوا، 7 آسمانوں سے اوپر، عرش اور کرسی سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی کے خاندان سے ہیں، سمجھا، ان کے نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ نماز پڑھنے میں وہ ایک پاور ہو جاتی ہے، ایک طاقت مل جاتی ہے، اس طاقت کی وجہ سے، اس پاور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تحفہ ملا، سمجھا، نمازوں کا تحفہ ملا، 5 نمازیں ملی عزیزو، میں نے عرض کیا 5 نمازیں ملی، 5 اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری جو حواس رکھے ہیں وہ 5 ہیں۔ ظاہری حواس کتنے ہیں؟ قوت، آنکھوں کی قوت، باصرہ، کانوں کی قوت، سامعہ، سننے کی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ شامہ، ناک کی قوت شامہ ہے، منہ کی قوت ذائقہ ہے، ہاتھوں کی قوت لامسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو حواس رکھے ہیں وہ 5 ہیں۔ گویا کہ آدمی 5 وقت نماز پڑھے گا، گویا کہ ان 5 چیزوں کا حق ادا ہو جائے گا، ان 5 حواس کا حق ادا ہو جائے گا۔
ایک تو اس وجہ سے، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں قوتیں رکھی ہیں، وہ بھی 5 ہیں، وہ بھی 5 ہیں، جس کو حواس باطنی کہا جاتا ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ 5 حواس باطنی ان کا حق ادا کرتا ہے۔ جس نے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھی، جس نے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، گویا کہ وہ 5 منزلیں آئیں گی۔ وہ کون سی 5 منزلیں؟ وہ سکرات کی منزل ہے، وہ قبر کی منزل ہے، وہ میدان محشر کی منزل ہے، وہ سمجھو میزان کی منزل ہے، وہ پل صراط کی منزل ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا وہ 5 منزلوں سے آسانی سے گزر ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ